यार क्या कह रहा है? ऐसा कैसे हो सकता है? शहरयार भाई जिससे मोहब्बत करते थे, वो लड़की बिया की बहन थी। जैन ने बिया और हानिया की सारी बातें सुन ली थीं और पहली फुर्सत में इसने अरहम से मिलकर इसे सारे मामले से आगाह किया था। यार बिल्कुल ऐसा ही है। वो लॉकेट बिया को अपनी बहन की डायरी के साथ मिला था और वो लॉकेट बिल्कुल तेरे लॉकेट जैसा ही है। लेकिन जरूरी नहीं वो लॉकेट शहरयार भाई का ही हो सकता है वो शख्स शहरयार भाई नहीं बल्कि कोई और हो। जैन ने कुछ सोचते हुए कहा, जबकि अरहम को अब बहुत टेंशन हो रही थी कि अगर वाकई बिया अनाया की बहन है तो इस बात से इनके रिश्ते पर मनफी असरात पड़ सकते हैं। यार जो जो बातें तूने बताई हैं वही सब भाई के पास्ट में हो चुका है। इसका मतलब साफ है। अरहम ने सोचों में गुम अंदाज में कहा, अगर वाकई वो लड़की बिया की बहन है तो ये बात शादी से पहले तक सबसे छुपानी होगी। अरहम की इस बात से जैन ने इत्तफाक किया। वो जानता था कि अगर बिया को ये पता चला कि इसकी बहन की जिंदगी बर्बाद करने वाला शख्स अरहम का भाई है तो न जाने वो कौन सा तूफान बर्पा करेगी। इसलिए अरहम शादी से पहले तक इस बात पर पर्दा रखना चाहता था। वो शादी तक इस बात को दबाए रखने की कोशिश में था। हानिया को इस बारे में बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए। ओके। अरहम जैन से कहता हुआ मोबाइल पर आती कॉल सुनने बाहर चला गया। जबकि जैन को जोहान की कॉल आई। शायद वो लोग पाकिस्तान पहुंच चुके थे। हा 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 हा। वाह क्या बात है। इन खरोचों के निशानात तो मेकअप भी नहीं छुपा सकेगा। फरीहा ने अलीजे का सूजा हुआ मुंह देखकर इसका मजाक उड़ाया, जिस पर अलीजे का मुंह और भी ज्यादा सूज गया। यार मैं इतनी गुस्से में हूं और तुम्हें मजाक सूझ रहा है। हाँ तो तुम अपनी शक्ल भी तो देखो जरा, कार्टून लग रही हो। न जाने किस तरह इस लड़की ने तुम्हारी अच्छी भली कुटाई की। वैसे काश मैं वहां होती तो ये सीन मिस ना होता। फरीहा ने हंसते हुए मोबाइल उठाया, मगर जब मोबाइल पर नजर गई तो वो बहुत सी ज्यादा हैरान रह गई और सारी तवज्जो मोबाइल पर वो कुछ देखने में मसरूफ हो गई। अलीजे ये देखो, तुम्हारी रेस्टोरेंट वाली वीडियो वायरल हो गई। सोशल मीडिया पर मशहूर सबसे खूबसूरत टिकटॉकर अलीजे खान आज एक रेस्टोरेंट में किसी लड़की के हाथों बहुत बुरी तरह जलील हुई है। जी हाँ, सोशल मीडिया की मशहूर टिकटॉकर आज एक आम लड़की के हाथों जाया होने से बची है और इस वक्त सभी जुबानों पर इस लड़की के चर्चे हैं। लोगों का कहना है वो लड़की जो भी है उसने बहुत अच्छा किया है। लोग बिना जाने ही उसके फैन हो गए हैं। मजीद जानने के लिए वीडियो देखें। अलीजे लपक कर फरीहा के पास आई और इसके हाथ से मोबाइल छीना और जब इसने स्क्रीन पर देखा तो इसके पैरों तले जमीन निकल गई। ये वही वीडियो थी जिसमें बिया अलीजे का सर टेबल पर रख रख कर मार रही थी। ये नहीं हो सकता, ये किसने वायरल कर दी? अलीजे बेयकीनी की कैफियत में चिल्लाते हुए कह रही थी, जबकि फरीहा दिल ही दिल में बेहद खुश थी क्योंकि अलीजे ने कभी उसे जलील करने का कोई मौका हाथ से न जाने दिया था। और आज वो जब अलीजे मुश्किल में थी तो फरीहा के दिल को बहुत सुकून मिल रहा था। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। अलीजे ने फरीहा का मोबाइल सोफे पर फेंका और उठकर कमरे से बाहर चली गई। वो इस वक्त बेहद गुस्से में थी। एक तो वो कब से अरहम के पीछे पड़ी थी। अरहम ने उसे घास नहीं डाली, ऊपर से अब अरहम की फ्यूचर वाइफ ने इसकी अच्छी भली कुटाई कर दी और अब तो इसके फैन भी इस पर हंस रहे थे। बदले की आग लगी हुई थी इसके दिल में। बहुत बुरी तरह वो इस आग में जल रही थी। अगर मैंने तुम दोनों को अलग ना कर दिया तो मेरा नाम भी अलीजे खान नहीं। तकरीबन शाम 5 बजे का वक्त था जब जहाज पाकिस्तान एयरपोर्ट पर लैंड हो चुका था। शहरयार ने आज पूरे 5 साल बाद पाकिस्तान की सरजमीन पर कदम रखा था। इसके पीछे ही जोहान और अफशां भी आ रहे थे। जैन इनको लेने एयरपोर्ट आया मगर शहरयार ने इसके साथ जाने से मना कर दिया और घर के नंबर पर कॉल करके अपनी कार मंगवाई। जैन जोहान और अफशां को लेकर घर के लिए निकल चुका था। कुछ ही देर में शहरयार की गाड़ी भी आ गई थी। ड्राइवर ने अदब से सलाम किया। शहरयार ने इसे गाड़ी घर की तरफ ले जाने से मना कर दिया। मगर शहरयार साहब, घर पर सब आपके मुंतजिर हैं, ड्राइवर ने नजरें झुकाए कहा, जबकि शहरयार हर बार की तरह इस बार भी सख्त लहजा इख्तियार किए कहने लगा, मैंने कहा ना मुझे होटल जाना है। बेहतर होगा हुक्म पर अमल करो।
شہریار کی بات سن کر ڈرائیور نے گاڑی ہوٹل کی جانب کر لی۔ کچھ ہی دیر بعد وہ لوگ ایک ہوٹل کے سامنے موجود تھے۔ شہریار گاڑی سے اترا، ڈرائیور نے شہریار کا سامان گاڑی سے نکالا اور شہریار کے پیچھے ہوٹل چلا گیا۔ شہریار نے کاؤنٹر سے اپنے لیے کمرہ بک کروایا۔ ڈرائیور اس کا سامان کمرے میں پہنچا کر اس کے حکم کے مطابق وہاں سے چلا گیا۔ شہریار کمرے میں آ کر کچھ دیر بیڈ پر لیٹا رہا، پھر کچھ سوچتے ہوئے بالکنی میں گیا۔ وہاں سے نیچے بنے پلے ایریا جہاں کپلز اپنے بچوں کے ساتھ موجود تھے صاف دکھائی دے رہا تھا۔ ہنستے مسکراتے میاں بیوی کو ان کے بچوں کے ساتھ خوش دیکھ کر شہریار سوچوں میں گم سا ہو گیا تھا۔ آپ کو پتا ہے شہریار، جب ہمارے بچے ہوں گے تو میں ان کو کہوں گی اپنے پاپا پر مت جانا، ورنہ ان کی طرح ضدی، پنگے باز اور بے شرم نکلو گے۔ انایا کی باتیں اس کے کان میں گونج رہی تھیں۔ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اسے یاد آنے لگا کس طرح اس نے انایا کے کردار پر شک کر کے اپنے ہی بچے کو دنیا میں لانے سے پہلے ہی اس کی زندگی چھین لی تھی۔ پہلے اسے بچوں کی کوئی خواہش نہیں تھی، مگر جب یہ بات اسے پتہ چلی تھی کہ جس بچے کو وہ دنیا میں آنے سے پہلے ہی ختم کر چکا تھا، وہ بچہ کسی اور کا نہیں بلکہ اس کا اپنا خون تھا۔ نہ جانے کتنے گناہ اس نے کیے تھے، نہ جانے کس کس گناہ کی سزا آج وہ بھگت رہا تھا۔ ابھی انہی سوچوں میں گم تھا جب ڈرائیور دروازہ نوک کر کے اندر آیا۔ شہری صاحب، آپ کی گاڑی نیچے پارکنگ میں کھڑی کر دی ہے، یہ آپ کی گاڑی کی چابی۔ گاڑی کی چابی دیتے ہی ڈرائیور شہریار کے اشارے پر وہاں سے باہر چلا گیا۔ شہریار سوٹ کیس سے اپنے کپڑے نکال کر باتھ چلا گیا۔ شاور کھول کر وہ آنکھیں بند کیے کھڑا تھا۔ شاور سے گرتا ہوا ٹھنڈا پانی اس کے جسم کی تھکن کو اور ذہن کے بوجھ کو ہلکا کر رہا تھا۔ 10 منٹ بعد وہ کپڑے پہن کر بالوں کو ٹاول کی مدد سے صاف کرتا ہوا باہر نکلا۔ جب ہی کسی نے دروازہ نوک کیا۔ سر، روم سروس؟ یس سر، آپ کو کچھ چاہیے؟ ہوٹل سروس کی طرف سے ایک لڑکی کمرے میں آئی اور شہریار کو سرتا پیر دیکھ کر کہنے لگی، نو تھینکس۔ شہریار کا جواب سن کر وہ واپسی کے لیے مڑی۔ لسن، جائے نماز مل سکتی ہے؟ شہریار کی بات پر وہ حیران ہوئی کہ اتنا سمارٹ ہینڈسم نوجوان نماز بھی پڑھ سکتا ہے، ورنہ اب تک اس ہوٹل میں جو بھی آتا تھا وہ ہمیشہ ڈرنک وغیرہ کے بارے میں پوچھتا تھا۔ جی شور، یہ کہہ کر وہ باہر چلی گئی۔ کچھ ہی دیر میں واپس آئی اور ہاتھ میں جائے نماز تھی۔ سر یہ لیں۔ اس نے جان بوجھ کے جائے نماز کو پوری طرح سے ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا تاکہ شہریار بے دھیانی میں شہریار کا ہاتھ اس کے ہاتھ سے جا لگے، کیونکہ شہریار اس کے ارادے سمجھ چکا تھا۔ ٹیبل پر رکھ دیں اور جائیں، شہریار مرر کے سامنے کھڑا بال بناتے ہوئے کہنے لگا۔ وہ لڑکی سمجھ چکی تھی کہ شہریار اور لوگوں جیسا نہیں ہے۔ اور کچھ چاہیے آپ کو تو آپ مجھے کال کر سکتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ جیب سے پین نکال کر ایک پرچی پر اپنا نمبر لکھنے لگی۔ جب ہی شہریار کی بات پر اس کا ہاتھ رک گیا۔ نو نیڈ، تھینکس سسٹر۔ وہ منہ بناتی ہوئی وہاں سے باہر نکل گئی۔ یہ سب شہریار کے ساتھ پہلی بار نہیں ہوا تھا۔ ان 5 سالوں میں وہ اپنوں سے دور ایک انجان ملک میں رہ رہا تھا۔ نہ جانے کتنی لڑکیاں اس کے پاس گھومتی تھیں کہ شاید وہ اپنے ڈپریشن سے باہر آ کر انہیں لفٹ کرا دے، مگر شہریار بھی شہریار تھا۔ وہ ان سب میں بالکل بھی انٹرسٹڈ نہیں تھا۔ اس کے دل و دماغ پر بس اس کی محبت سوار رہتی تھی۔ وہ بس انایا کے بارے میں سوچتا تھا۔ اب وہ کافی بدل گیا تھا۔ وہ اب پہلے والا شہریار کہیں سے بھی لگتا ہی نہیں تھا۔ وہ عصر کی نماز ادا کرنے کے لیے جائے نماز بچھا کر کھڑا ہوا۔ نماز ادا کرنے کے بعد وہ دعا مانگنے لگا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ وہ پشیمان تھا اپنے ہر گناہ، ہر غلطی پر۔ نہ جانے کس کس گناہ کی معافی مانگتا تھا، مگر جب بھی وہ نماز پڑھتا تھا وہ انایا کی مغفرت کے لیے دعا کرنا نہیں بھولتا تھا۔ اس جہاں میں ممکن نہ ہو سکا، مگر دوسرے جہاں میں وہ صرف انایا کا ساتھ مانگتا تھا۔ خود کو اس لائق تو نہیں سمجھتا تھا، لیکن پھر بھی اپنے رب سے دعا کرتا تھا اور اسے یقین ہونے لگا تھا کہ ایک دن اس کی دعا ضرور پوری ہوگی۔ انہیں پاکستان آئے 2 دن گزر چکے تھے۔ کل ہی افشاں کی سادگی سے رخصتی کی گئی تھی اور آج زین اور زوہان دونوں کا ولیمہ تھا۔ ارحم اور بیا سمیت ان کی پوری فیملی وہاں موجود تھی۔ ارحم اور بیا کی بھی شادی قریب تھی، اس لیے ان کی شادی کی تیاریاں بھی عروج پر تھیں، مگر شہریار نہ زوہان کی بارات پر آیا نہ آج اس کے ولیمہ پر۔ شاید وہ نورین بیگم کا سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا۔
مگر زوہان اس بات پر اس سے بہت ناراض تھا۔ زوہان بھائی اب کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ میں نے ملازم سے اس ہوٹل کا پوچھ لیا ہے، میں بس یوں گیا یوں آیا۔ اوکے۔ ارحم کی بات پر نورین بیگم خوش ہو گئی تھی۔ ارحم فوراً گاڑی کی چابی لیے ہال سے باہر چلا گیا۔ وہ بہت خوش تھا، شہریار اس کی شادی میں شرکت کرنے کے لیے آخر پاکستان آ ہی گیا تھا۔ وہ 15 منٹ کے اندر اس ہوٹل کے سامنے پہنچا اور کاؤنٹر سے روم نمبر پوچھتا ہوا فرسٹ فلور پر گیا، مگر روم لاک ملا۔ اس نے شہریار کا نمبر ٹرائی کیا مگر وہ بھی بند جا رہا تھا۔ تقریباً 10 منٹ تک وہ وہاں انتظار کرتا رہا، پھر واپسی کے لیے ہوٹل سے نکل کر باہر آیا، تب ہی ایک شخص سے ٹکرایا۔ وہ شخص کافی پریشان لگ رہا تھا، جس پر ارحم اس سے پوچھنے پر مجبور ہو گیا، مائنڈ نہ کریں تو کچھ پوچھ سکتا ہوں؟ کیا آپ کسی مشکل میں ہیں؟ اس شخص نے پریشانی سے ماتھے پر آتا پسینہ صاف کیا۔ جی بالکل، دراصل میں اپنے بیٹے کو کمرے میں چھوڑ کر اپنا سامان لینے نیچے گاڑی میں آیا اور جب میں واپس کمرے میں گیا تو وہ وہاں موجود نہیں تھا، نہ جانے کہاں چلا گیا ہے۔ ارحم اس کی بات پر تھوڑا پریشان ہوا۔ کیا کافی چھوٹا ہے آپ کا بیٹا؟ اگر آپ کہیں تو میں بھی اسے ڈھونڈنے میں آپ کی ہیلپ کروں۔ ارحم کی بات پر اس نے اپنی جیب سے موبائل نکالا اور اپنے بیٹے کی تصویر دکھانے لگا۔ ارحم اس کی آنکھیں دیکھ کر بہت حیران ہوا تھا۔ ماشاءاللہ، بہت پیارا بیٹا ہے آپ کا۔ ایک کام کریں، آپ ہوٹل کے اندر ڈھونڈیں، میں انہیں باہر ڈھونڈتا ہوں۔ ارحم کی بات پر وہ مسکرایا تھا اور اندر کی طرف چلا گیا۔ ارحم پارکنگ کی طرف آ کر اسے ڈھونڈنے لگا مگر وہ کہیں نہیں تھا۔ وہاں سے تھوڑے فاصلے پر ایک ریسٹورنٹ تھا۔ ارحم اس طرف جا کر تلاش کرنے لگا مگر کسی کی آواز پر پلٹا، خبردار جو اب تم نے انہیں تنگ کیا یا کوئی بیڈ ورڈز بولے میں زبان کھینچ لوں گا تمہاری۔ ایک چھوٹا سا بچہ سامنے کھڑے شخص پر ایسے گررا رہا تھا جیسے اس سے کئی زیادہ طاقت رکھتا ہو۔ اس کی آواز سن کر ارحم اس کی طرف آیا۔ وہاں ایک بزرگ ہاتھ میں بچوں کے کھلونے لیے کھڑے تھے، ان کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ ان کے سامنے کھڑا شخص مسلسل ان پر چلا رہا تھا مگر اس چھوٹے بچے کی بات پر وہ شخص بڑی حیرانی سے اس بچے کو دیکھ رہا تھا۔ سوری کریں اب ان انکل سے، اس بچے نے روبدار آواز میں کہا۔ جب ارحم اس کے پاس آیا تو دیکھ کر پہچان گیا، یہ وہی بچہ تھا جس کو وہ کب سے ڈھونڈ رہا تھا۔ ارحم اس چھوٹے بچے کی باتوں پر اور بات کرنے کے انداز پر کافی امپریس ہوا تھا۔ واٹ ہیپنڈ؟ ارحم نے سامنے کھڑے شخص سے پوچھا جو کب سے ان بزرگ پر چلا رہا تھا۔ اس آدمی نے میرے والیٹ سے پیسے نکالے ہیں اور اب یہ مان نہیں رہا، اس شخص نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ ہے یو لائر، جھوٹ مت بولو، ان انکل نے آپ کا گرا ہوا والیٹ اٹھا کر آپ کو دیا ہے، اس میں سے کوئی پیسے نہیں نکالے، آپ چیک کیوں نہیں کر رہے؟ ارحم اس چھوٹے بچے کو بڑی حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ اتنی چھوٹی عمر میں اتنی ذہانت! اس شخص نے اپنا والیٹ چیک کیا تو بالکل خاموش ہو گیا۔ دیکھ لیا نا، اب سوری کہیں انہیں۔ وہاں کھڑے سب لوگ اس بچے کو حیرت کن نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ وہ شخص ایک چھوٹے بچے کے سامنے شرمندہ کھڑا تھا۔ سامنے کھڑے بزرگ سے معذرت کرتا ہوا اپنی گاڑی میں بیٹھ کر وہاں سے چلا گیا۔ بہت شکریہ چھوٹے نواب۔ وہ بزرگ پیار سے اس بچے کے سر پر ہاتھ رکھ کر دعائیں دیتے ہوئے وہاں سے چلے گئے۔ پھر ارحم اس بچے سے مخاطب ہوا، بیٹا آپ کے پاپا آپ کو کب سے ڈھونڈ رہے ہیں اور آپ یہاں ہیں، یہ تو بہت غلط بات ہے، چلیں ان کے پاس، وہ ہوٹل میں موجود ہیں۔ ارحم نے اس بچے سے کہا، آئی ایم سوری بٹ مجھ سے ان انکل کی انسلٹ برداشت نہیں ہوئی، سو دیٹس وائی میں یہاں آ گیا۔ اس بچے نے اپنے چہرے پر آتے بال ہٹاتے ہوئے کہا۔ وہ لگ تو 4-5 سال کا رہا تھا مگر تھا بہت ذہین اور اکڑ مزاج سا، ایک سٹائل سے وہ ارحم کے آگے چلتا ہوا ہوٹل کی طرف جانے لگا۔ ویسے آپ کو کیسے پتا ان انکل نے پیسے نہیں نکالے تھے؟ بیکوز میں نے خود دیکھا تھا انہیں، اور لائٹس پیپل سے مجھے بہت نفرت ہے، یو نو نا۔ اور آپ کو کیسے پتا ہوگا، آپ مجھے جانتے تھوڑی ہیں۔ خود ہی سوال کرتا وہ خود ہی جواب دیتے ہوئے مسکرایا۔ نہ جانے ارحم کو وہ بچہ بہت الگ لگا تھا۔ تو آپ بالکل میرے جیسے ہو، سیم، مجھے بھی لائٹس پیپل سے بہت نفرت ہے۔ ویسے نام کیا ہے آپ کا؟ نو، میں صرف اپنے پاپا جیسا ہوں، بائی دا وے آئی ایم اذان، اس بچے نے ہاتھ آگے کرتے ہوئے کہا، جس پر ارحم نے اس سے ہاتھ ملایا۔ واو، نائس نیم، آئی ایم ارحم، ویسے آپ مجھ سے فرینڈ شپ کر رہے ہو؟ ارحم نے مسکراتے ہوئے کہا، نائس،
वैसे मैं ऐसे ही किसी को भी फ्रेंड नहीं बनाता। बट डू यू लव लाइन्स? अरहम इसकी बात पर हैरान हुआ। यस आई लव लाइन्स, मैंने काफी मूवीज भी देखी हैं शेरों की। रियली? वो एक्साइटेड होकर कहने लगा। वैसे आपका निक नेम क्या है? मतलब कभी मैं आपको मिलूं और आप मुझे ना पहचानो तो मैं आपको आपका नाम याद दिला दूंगा कि मैं वो हूँ। इम्पॉसिबल, मैं कभी भी अपने फ्रेंड्स को भूला नहीं करता। एंड मुझे मेरी मम्मा प्यार से खानज़ादा कहती हैं। अजान ने एक स्टाइल से बाल ठीक करते हुए कहा। वो ड्रेसिंग से कोई आम बच्चा नहीं लग रहा था। ब्लू कलर की पैंट, ब्लैक शर्ट, हाथ में छोटी सी वॉच और एक ब्लैक नग की रिंग। अजान किसी हीरो से कम न लग रहा था। किधर चले गए थे तुम? मम्मा कितनी परेशान हो गई थी। उस शख्स ने इस बच्चे को अपने पास बुलाते हुए कहा। डोंट वरी पार्टनर, जरा कुछ काम था। उस बच्चे की बात पर अरहम के लबों पर बेसाख्ता मुस्कुराहट आई। थैंक्स आपका, वो शख्स कहता हुआ चला गया। अजान भी उसे बाय करता हुआ चला गया। जबकि अरहम को बिया का मैसेज रिसीव हुआ तो वो जल्दी से गाड़ी में बैठकर वापस हॉल चला गया। लाइट ग्रे कलर की मैक्सी पहने हानिया स्टेज पर बैठी फोटो शूट करवा रही थी, जबकि दूसरी तरफ अफशा लाइट पिंक कलर की मैक्सी पहने हुए जोहान के साथ फोटो शूट करवा रही थी। जबकि जैन और जोहान ने सेम ब्लैक पैंट कोट पहना हुआ था। जैन की शर्ट लाइट ग्रे और जोहान की शर्ट लाइट पिंक कलर की थी। जैन कब से हॉल के बाहर खड़ा अरहम का इंतजार कर रहा था। जब अरहम आया तो जैन ने शुक्र अदा किया। अबे किधर चला गया था? कब से इंतजार कर रहा हूँ मैं। मुझे लगा तू मेरे वलीमे से भाग गया। जैन ने मुंह बनाते हुए कहा। अबे पागल है क्या? मैं क्यों भागूंगा? तेरे बाद मेरी शादी है। अरहम की बात पर जैन हंसा, जबकि जोहान स्टेज से उतरता हुआ इनके पास आया। क्या हुआ? किधर है शहरियार? वो वहां नहीं थे, उन्हें आए हुए 2 दिन हो गए, मगर अब तक वो हम में से किसी से भी मिलने भी नहीं आए। अरहम ने उदास लहजे में कहा। जब ही नूरीन बेगम आई। अरहम शहरयार? वो नहीं आए मॉम। ये कहकर वो वहां से चला गया, जबकि नूरीन बेगम भी उदास हो गई। आंटी आप उदास ना हो प्लीज, उसका दिल नहीं होगा यहाँ आने का। मैं इसे अच्छी तरह से जानता हूँ। जब तक उसका दिल नहीं करेगा वो नहीं आएगा, चाहे कुछ भी कर लो। जोहान की बात सुनकर वो हाँ में सर हिलाते हुए वापिस हॉल में चली गईं। कहाँ चले गए थे आप? हानिया ने जैन से पूछा, जो अभी अभी स्टेज पर आकर बैठा था। कहीं नहीं, मेरी चश्मे चूजी, यहीं हूँ तुम्हारे पास। जैन ने आंख मारते हुए कहा, जबकि इसके इस अंदाज पर फोटोग्राफर ने इसी वक्त एक फोटो क्लिक कर ली थी। वो दोनों साथ में बहुत अच्छे लग रहे थे। इनकी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां थीं। अरहम, कहाँ हैं आपके भाई? क्या वो नहीं आए? ब्लू कलर की फ्रॉक पहने वो पूरे हॉल में अरहम को ढूंढ ढूंढ कर थक गई थी, मगर जैसे ही अरहम इसे नजर आया भागकर इसके पास गई। नहीं आए वो? वैसे ये तुम्हें क्यों इतनी जल्दी हो रही है उन्हें देखने की? अरहम ने आईब्रो उचकाए पूछा, जिस पर बिया एकदम सीधी खड़ी हो गई। मेरा मतलब मैंने तो ऐसे ही पूछ लिया, इनको देखने का दिल कर रहा है। मुझे भी पता चले वो कैसे दिखते हैं। बिया ने अपने खुले बालों को संवारते हुए कहा, जिस पर अरहम इसके करीब आया। तो मुझसे पूछ लो ना, मैं बता देता हूँ कैसे दिखते हैं। अरहम की बात पर वो इसे घूर कर देखने लगी, जिस पर अरहम मुस्कुराया। क्या मतलब? मतलब यही कि वो मुझसे भी कई ज्यादा हैंडसम हैं। लड़कियां मरती हैं उन पर, मगर वो किसी को भाव नहीं देते। अरहम ने अपने जेल से बनाए गए हेयर स्टाइल को हाथों से ठीक करते हुए भरम से कहा, क्या वो वाकई इतने हैंडसम हैं? क्या वो मैरिड है? अरे अरे बस कितने सवाल करोगी। वो सचमुच में इतने ही हैंडसम है और अभी इनकी शादी नहीं हुई। बिया हैरान रह गई कि जब वो इतना हसीन है तो इसकी अब तक शादी क्यों नहीं हुई थी। इनकी कोई गर्लफ्रेंड है? बिया की बात पर अरहम हैरान रह गया कि आखिर एक के बाद एक सवाल, आखिर मामलात क्या हैं। उफ बस, तुमने क्या करना है ये सब जानकर? तुम सिर्फ मुझे देखो, मेरे बारे में सोचो। कुछ दिनों में हमारी शादी हो जाएगी, इस बारे में सोचो। अरहम इसके करीब आने लगा। अच्छा बस बस, दूर रहें, सब देख रहे हैं। बिया ने आसपास के लोगों को देखते हुए बोला, मगर जब नजर एक लड़की पर गई जो कब से अरहम को देखे जा रही थी तो बिया से कंट्रोल नहीं हुआ।
وہ تیزی سے چل کر سامنے ٹیبل پر جانے لگی۔ ارے میری ظالم شیرنی، کدھر جا رہی ہو؟ ارحم بھی اس کے پیچھے جانے لگا۔ اسے کیا پتا تھا کہ وہ اب پھر کسی کی بینڈ بجانے کا ارادہ رکھتی ہے۔ بیا اس لڑکی کے سامنے جا کر کھڑی ہوئی۔ او ہیلو، کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ وہ لڑکی ایک دم بوکھلائی۔ ارحم بڑی حیرت سے بیا کو دیکھنے لگا کہ وہ کس سلسلے میں بات کرنا چاہ رہی ہے۔ ایکسکیوز می، اس لڑکی نے نہ سمجھی والے انداز میں کہا، جبکہ دوبارہ نظر بیا کے پیچھے کھڑے ارحم پر گئی۔ ابے وہ انگریز کی اولاد، میرے ہی سامنے کھڑی میرے ہی بندے کو تاڑ رہی ہے۔ آنکھیں نیچے کر ورنہ ہاتھ ڈال کر نوچ لوں گی۔ بیا کی آواز پر آس پاس کے بہت سے لوگ اسے دیکھنے لگے۔ ان میں سے کافی لوگوں نے بیا اور علیزے کی وائرل ویڈیو دیکھی تھی، اس لیے بہت سے لوگ ان کی طرف متوجہ ہو گئے۔ ارحم نے بیا کو دھیمے لہجے میں چپ کرانا چاہا۔ بیا سب دیکھ رہے ہیں، پلیز چھوڑو، چلو یہاں سے۔ ارحم دیکھتے ہیں تو دیکھتے دو، مگر یہ کیوں دیکھ رہی تھی تمہیں؟ بیا بہت غصے میں آ گئی تھی، جبکہ وہ لڑکی اب بھی ارحم کو دیکھ رہی تھی۔ سنائی نہیں دیا، نظریں نیچے کر۔ بیا نے انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ نہ کروں تو؟ اس لڑکی نے ایک ادا سے اپنے چہرے پر آتے بالوں کو ہٹاتے ہوئے کہا۔ بس پھر کیا تھا، سامنے ٹیبل پر پڑا گلاس اٹھایا اور اس کا سارا پانی سامنے کھڑی لڑکی کے منہ پر پھینک دیا۔ آدھے سے زیادہ لوگ ان کی طرف متوجہ ہو گئے اور بہت سے لڑکے لڑکیاں تو ہنس بھی رہے تھے اس لڑکی کی حالت پر۔ بیا، یہ کیا کیا تم نے؟ ارحم نے بیا کا ہاتھ پکڑ کر اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ ارحم بہن، بولو اس کو ابھی۔ بیا نے تو جیسے ضد ہی کر لی تھی، مگر ارحم کو بہت عجیب محسوس ہو رہا تھا کیونکہ سب ان کو دیکھ رہے تھے، دور ان کی فیملی بھی موجود تھی۔ بیا چلو یہاں سے پلیز۔ ارحم اس کا ہاتھ پکڑ کر لے جانے لگا، مگر وہ بھی بیا تھی الٹا ارحم کا ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ میں نے کہا بہن بولو اسے ابھی۔ نورین بیگم اور صباحت بیگم جلدی سے ان کی طرف آئیں۔ بیا سب دیکھ رہے ہیں، میں نے کہا چلو۔ ارحم کو اب غصہ آنے لگا تھا۔ نہیں بولو گے؟ ارحم آگے کچھ کہتا، بیا نے نہ دائیں دیکھا نہ بائیں اور سیدھا ہال سے باہر کا رخ کیا، جبکہ ارحم نے اسے روکا بھی نہیں۔ بیٹا کیا ہوا ہے، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ نورین بیگم نے سامنے کھڑی بھیگے بالوں والی لڑکی کو دیکھتے ہوئے ارحم سے پوچھا۔ کچھ نہیں موم، وہ یہ کہہ کر وہاں سے چلا گیا۔ اس کے جانے کے تھوڑی دیر بعد وہ لڑکی بھی ہال سے نکل کر کہیں باہر چلی گئی کیونکہ وہ شرمندگی محسوس کر رہی تھی۔ بیا کی حرکت وہاں سب کو پتہ چل گئی تھی، جبکہ نورین بیگم اس بات پر بہت خوش تھیں کیونکہ وہ یہی چاہتی تھیں کہ ان کا دوسرا بیٹا جس سے بھی پیار کرے، وہ لڑکی اپنا حق جتانا اچھے سے جانتی ہو اور کبھی بھی کسی تیسرے کو بیچ میں نہ آنے دے۔ جبکہ صباحت بیگم ہمدانی صاحب کو دیکھتی رہ گئیں تو وہ اس بات پر بھی اپنی شیر بیٹی پر فخر کر رہے ہیں۔ جبکہ تھوڑی ہی دیر میں سب لوگ اس واقعے کو بھول کر اپنی باتوں میں مصروف ہو گئے، جبکہ صباحت کو بیا کی ٹینشن ہو رہی تھی کہ آخر وہ اتنی رات میں اکیلے کہاں چلی گئی۔ پتہ نہیں سمجھتا کیا ہے خود کو، ایسا بھی کیا کہہ دیا تھا میں نے جو مجھ پر چلا رہا تھا۔ بیا ڈرائیو کرتے ہوئے مسلسل بڑبڑا رہی تھی، تبھی اسے ارحم کی کال آنے لگی، مگر اس نے فون شٹ ڈاؤن کر دیا۔ اب وہ گھر کے گیٹ کے باہر کھڑی تھی۔ گیٹ سے اندر آ کر اس نے گاڑی سائڈ پر لگائی اور دروازہ کھولتے ہوئے اپنے کمرے میں بھاگی اور کمرے کے اندر جاتے ہی دروازہ لاک کیا اور بیڈ پر گرنے سے انداز میں آنکھیں بند کی اور لیٹ گئی۔ تقریباً 15 منٹ ہی گزرے ہوں گے جب گھر کے ٹیلی فون پر کسی کی کال آنے لگی تو وہ جھٹ سے اٹھ کر نیچے آئی اور کال ریسیو کی۔ بیا، یہ کیا تماشا ہے، دروازہ کھولو۔ ارحم اب بھی فون پر چیخ رہا تھا۔ بیا نے بنا جواب دیے ٹیلی فون کا تار بھی نکال دیا۔ اب سڑتے رہو، گھنٹہ کروں گی بات میں تم سے، بیا نے منہ بناتے ہوئے کہا اور جا کر بیڈ پر لیٹ گئی۔ نہ جانے وہ کب نیند کی وادیوں میں چلی گئی، اس سے کچھ پتہ نہیں چلا۔ ارحم کافی دیر تک اس کا نمبر ٹرائی کرتا رہا، مگر کوئی جواب نہ آیا تو وہ غصے سے پاگل ہونے لگا۔ آج تو تمہیں نہیں چھوڑوں گا میں بیا ہمدانی، جب تک ہماری شادی نہیں ہو جاتی میں تمہیں ناراض بالکل بھی نہیں ہونے دوں گا۔ ارحم کچھ سوچتا ہوا گھر کے پیچھے سائڈ آیا اور دیوار پھلانگ کر لان میں چھلانگ لگائی، جس سے اس کے ہاتھ پر چوٹ آئی، مگر اس وقت سب سے زیادہ ضروری بیا کو منانا تھا۔ ارحم اب گھر میں داخل ہو چکا تھا کیونکہ گھر کے پیچھے سے اندر جانے کا راستہ بحال تھا۔
वहां कोई गेट न था, इसलिए बआसानी वो घर में दाखिल हो गया। सीढ़ियां अबूर करता वो बिया के कमरे में आया। ये भी ठीक हुआ कि दूसरी तरफ बिया ने दरवाजा बंद ना किया था। अरहम ने हैंडल घुमाया तो दरवाजा खुलता चला गया। वो अंदर आकर बिया को सोता देखने लगा। वाह, मुझे टेंशन में डालकर खुद कितने मजे से सो रही है, ये जालिम शेरनी। अरहम आहिस्ता से बेड पर आ बैठा और इसके चेहरे से बाल हटाने लगा। जान, मुझे नहीं पता था तुम इतना गुस्सा हो जाओगी, वरना मैं इस लड़की को पहले ही बहन कह देता। लेकिन मुझे खुशी है इस बात की कि मेरी जान मुझ पर अपना हक जताने लगी है। मुझे फख्र है तुम पर, मेरी जालिम शेरनी। तुम कभी अपनी मोहब्बत पर किसी की बुरी नजर बर्दाश्त नहीं करोगी। अरहम ने इसके माथे पर बोसा दिया, जिससे बिया ने सोते में ही मुंह बनाया, जिस पर अरहम मुस्कुराया था। फिर कुछ सोचता हुआ वो बिया को तंग करने के इरादे में था। पहले इसने बिया के गालों पर बोसा दिया, जिससे वो बिया की नींद में खलल की वजह बन रहा था। इसका अगला निशाना बिया के होंठ थे। फिर क्या था, बिया के चेहरे पर झुकता वो बिया की सांसें रोकने लगा था, जिससे बिया की आंख खुल गई। अपने ऊपर किसी का झुकाव महसूस करके वो बौखलाई, मगर परफ्यूम की खुशबू से वो समझ चुकी थी ये अरहम ही है। बिया ने इसको पीछे करके उठने की कोशिश की, मगर नाकाम रही। काफी देर तक अरहम इसके नाजुक होंठों पर अपनी शिद्दत दिखाता रहा। फिर जब इसे महसूस हुआ बिया की धड़कनें तेज होने लगी हैं, तो जल्दी से पीछे की जानिब हुआ। बिया इसके पीछे होते ही उठ बैठी। ये क्या बदतमीजी है, और तुम कमरे में कैसे आए? बिया के लहजे से नाराजगी साफ जाहिर हो रही थी, जबकि अरहम अब भी बिया को देख रहा था। अब भी नाराज हो? जाओ इधर से। बिया ने उसे पीछे धक्का दिया, जिससे अरहम पीछे की तरफ होने लगा। बिया ने इसे हाथ से पकड़ा। पागल हो, गिर जाते तो। पहले खुद ही धक्का दिया, फिर खुद ही गुस्सा दिखाने लगी। क्या थी वो लड़की भी? कान पकड़कर सोरी, अब कुछ भी गलत नहीं होगा मेरी जान, पक्का। तकरीबन आधे घंटे तक अरहम बिया को मनाता रहा। फिर कहीं जाकर वो बात मानी और नाराजगी से बाहर निकल आई थी। मोहब्बत भी क्या चीज होती है। महबूब की जरा सी तेज आवाज दिल को लग जाती है, और जब महबूब मनाने पर आता है तो इसके हर एक अल्फाज दिल में उतरने लगते हैं। कुछ देर अरहम बिया से बातें करता रहा। पता नहीं चला काफी वक्त हो गया था। फिर अरहम बिया को नींद में देखकर इसे सी ऑफ करके घर चला गया। मुझे तो लगता है आज इसकी एक हड्डी तो पक्का टूटेगी। तुम्हें क्या लगता है? फंक्शन खत्म होते ही जैन अपनी फैमिली के साथ घर आ चुका था। जब हानिया फ्रेश होकर बेड पर आई तो जैन इसे देखकर कहने लगा, जिस पर हानिया की हंसी निकल गई। आपको अपने दोस्त के लिए फिक्रमंद होना चाहिए, मगर आपके तो दांत ही निकलना बंद नहीं हो रहे। नहीं यार, वो क्या है ना, अरहम आज तक किसी से नहीं डरा, मगर मोहब्बत के हाथों जलील होने से बहुत डरता है बेचारा। जैन ने मजे लेने वाले अंदाज में कहा, जिस पर हानिया मुस्कुराई। वैसे जैन, जोहान भाई अरहम के भाई के साथ पेरिस में क्यों रहते थे? जैन ने नॉर्मल से अंदाज में जवाब दिया। वो नहीं चाहता था कि हानिया शहरयार के बारे में मजीद कुछ पूछे। वहाँ जंगल के बिजनेस में भाई की भी इन्वेस्टमेंट है, इसलिए। अच्छा जैन, अरहम के जो भाई हैं वो आज वलीमे में क्यों नहीं आए? वो तो जुहान भाई के बेस्ट फ्रेंड है ना? हानिया ने एक और सवाल किया। जैन समझ चुका था कि अगर इसे चुप ना करवाया तो वो सवाल पर सवाल करके जैन का दिमाग खाली कर देगी। तुम इधर आओ मेरी चश्मश चूसी, तुम्हें नहीं पता ये वक्त दूसरों की बातें करने का बिल्कुल भी नहीं है। ये वक्त तो अपने शोहर के नाम करने का है। इट्स रोमांस टाइम बेगम जी। जैन रोमांटिक अंदाज में कहते हुए हानिया के गिर्द बाहें डाल चुका था। आपको रोमांस के अलावा और कुछ नहीं आता? हानिया ने जैन को घूरते हुए देखा, जिस पर जैन ने मासूम सी शक्ल बनाते हुए नाव में सर हिलाया। हानिया अभी कुछ कहती कि जैन ने इसे अपनी बाहों के हसार में कैद कर लिया, जबकि हानिया इसकी बाहों में हमेशा की तरह खुद को महफूज महसूस करने लगी। वो इस वक्त एक मज़ार पर मौजूद फातिहा का खाना बांट रहा था, और वो ये जब से ही कर रहा था जब से वो पाकिस्तान आया था। कराची के हर मज़ार पर हाजिरी दे चुका था। कुछ देर पहले ही वो दुआएं करके फारिग हुआ, तो जहाँ कुछ पीर फकीर बैठे थे वो भी इसी दीवार के साथ लगकर बैठ गया। तभी एक मुर्शिद इसके पास आए। वो आंखें बंद किए अपनी ही धुन में मगन था। जब इसे बराबर ही किसी के बैठने का एहसास हुआ, इसने आंखें खोली
تو برابر ایک مرشد سفید رنگ کا جبہ پہنے اسے دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ السلام علیکم۔ شہریار نے انہیں سلام کیا۔ ان کے چہرے پر بہت نور تھا۔ ان کی سفید لمبی داڑھی ان کے چہرے کو اور بھی نورانی بنا رہی تھی۔ وعلیکم السلام، آخر تم یہاں آ ہی گئے۔ بلاوا تو بہت پہلے سے تھا مگر تم بڑی دیر سے آئے ہو۔ ان مرشد نے مسکراتے ہوئے دھیمے مگر مٹھاس بھرے لہجے میں کہا۔ میں سمجھا نہیں۔ شہریار کو ان کی باتیں بالکل بھی سمجھ نہیں آئی تھیں۔ وہ پھر سے مسکرائے۔ سمجھ جاؤ گے، سمجھ جاؤ گے، دیر سے ہی صحیح مگر تم یہاں تک آ ہی گئے۔ لیکن تم یہاں خود نہیں آئے، اس نے بلایا ہے تمہیں۔ بے شک وہ بڑا رحمان اور رحیم ہے۔ وہ مرشد آسمان کی طرف انگلی اٹھائے کہنے لگے۔ شہریار انہیں بہت حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ وہ دیکھنے میں ہی اللہ کے نیک بندے لگ رہے تھے۔ انہوں نے شہریار کو چپ دیکھتے ہوئے پوچھا، کیا تم سکون کی تلاش میں یہاں آئے ہو؟ میں یہاں اپنی ندامت کم کرنے آیا ہوں۔ مجھے 5 سالوں سے سکون کی تلاش تھی جو مجھے یہاں تک لے آئی۔ میری روح کو یہاں آ کر سکون مل رہا ہے مگر میرا جسم ناپاک ہے۔ میں معافی مانگنے آیا ہوں اپنے رب سے، کیا وہ مجھے معاف کر دے گا؟ کیا ممکن ہے؟ شہریار کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ ان بزرگ مرشد نے شہریار کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو شہریار کو بہت سکون سا ملا۔ شہریار انہیں بہت حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ کیوں نہیں، تم مانگو اس رب سے، وہ دے گا۔ تم رو، گڑ گڑاؤ، سچے دل سے توبہ تو کرو، وہ تمہیں معاف کر دے گا۔ تمہارے دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا۔ ایک بار مانگ کر تو دیکھو، وہ نہ دے تو کہنا۔ شہریار نے ان کا ہاتھ پکڑا جبکہ آنسو اب بھی بہہ رہے تھے۔ کیا وہ مجھے معاف کر دے گا؟ کیا سچ میں؟ میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، میرا ماضی بہت شرمناک ہے، میں معافی کے بھی لائق نہیں ہوں۔ ایسے نہ کہو بیٹا، وہ سب کو معاف کرنے والا ہے، اور یہ جو آنسو تمہاری آنکھوں سے نکل رہے ہیں یہ اس بات کی نشانی ہے کہ تم اپنے گناہ پر نادم ہو، اور جو سچے دل سے توبہ کر لے اللہ پاک اسے معاف کر دیتا ہے۔ مرشد نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا جو شہریار کو مزید سکون دے رہا تھا۔ اس کی روح جو درد سے چھلنی ہو چکی تھی، آج اس روح کو سکون محسوس ہو رہا تھا۔ مگر مجھے کیسے پتا چلے گا کہ اس نے مجھے معاف کر دیا؟ وہ مجھ سے راضی ہو گیا۔ شہریار بے چینی سے مرشد کے جواب کا منتظر تھا۔ جب مرشد مسکرائے، جب وہ تمہیں معاف کرے گا، تم سے راضی ہو جائے گا تو وہ تمہیں تحفے سے نوازے گا۔ اس مقام پر پہنچنے کے لیے تمہیں اپنے رب کے قریب آنا ہوگا۔ تم اس سے بات کرو گے تو وہ تمہاری سنے گا بھی اور تمہیں جواب بھی دے گا۔ شہریار انہیں حیرت سے دیکھنے لگا۔ وہ کیسے؟ اگر تم چاہتے ہو تم اپنے رب سے بات کرو تو تم پابندی سے نماز ادا کرو، اس سے دعا کرو، وہ تمہاری سنے گا، اور اگر تب چاہتے ہو تمہارے سوالوں کا جواب دے تو تم قرآن پڑھو، تمہیں تمہارے ہر سوال کا جواب ملے گا، پھر تم اللہ کے قریب سے قریب تر ہو جاؤ گے، اور پھر بہت جلد وہ تمہیں معاف فرما دے گا اور تم سے راضی ہو جائے گا، اور جب وہ تم سے راضی ہو جائے گا تو تمہیں ایک بہترین تحفہ عطا کرے گا جس کو پا کر تمہاری تمام زندگی مکمل ہو جائے گی اور پھر دنیا کی کسی چیز میں لگاؤ نہیں رہے گا۔ یہ ہے اللہ کا بندے سے رابطہ۔ مرشد کی ایک ایک بات، ان کے ہر الفاظ شہریار کے دل اور روح میں سکون بن کر اتر رہے تھے۔ وہ اب اس فانی دنیا سے ہٹ کر اپنی لو صرف اپنے رب سے لگانا چاہتا تھا۔ وہ بہت سکون میں تھا، اس کا درد کم ہونے لگا تھا۔ اسے یقین ہونے لگا تھا کہ ایک دن اللہ اسے ضرور معاف کرے گا۔ ایک خوشخبری ہے میرے پاس۔ فریحہ کی بات پر علیزے نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ اس بیا ہمدانی کی انفارمیشن نکلوائی ہے میں نے یونیورسٹی سے، تم جانو گی تو حیران رہ جاؤ گی۔ فریحہ کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے علیزے موبائل میں مگن ہو گئی۔ فریحہ کو اس کا یوں اگنور کرنا زہر لگ رہا تھا۔ فریحہ نے اس کے ہاتھ سے موبائل چھینا جس پر علیزے نے اسے غصے سے دیکھا۔ مجھے نہیں جاننا اس بیا کے بارے میں، تم کیوں ہر وقت میرے پیچھے پڑی رہتی ہو؟ جب صحیح وقت آئے گا میں خود بدلہ لے لوں گی اس سے۔ اور کون سے وقت کا انتظار کر رہی ہو تم؟ کل اس کا مائیوں مہندی کا فنکشن ہے، پرسوں بارات، پھر ولیمہ۔ کب لوگ گی اس سے بدلہ؟ جب اس کا ایک بچہ ہو جائے گا۔ فریحہ نے اسی کے انداز میں چیختے ہوئے کہا، یہ میرا مسئلہ ہے، تمہارا نہیں، اور بہتر ہوگا تم اس مسئلے سے دور رہو۔ کزن ہونا کزن ہی بن کر رہو۔ یہ اب صرف تمہارا نہیں بلکہ میرا بھی مسئلہ ہے، سمجھی تم؟
علیزے سے بھی زیادہ تیز آواز میں اس نے علیزے کو جواب دیا، جس پر وہ حیران رہ گئی تھی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ یہ مسئلہ تمہارا کیسے ہوا؟ علیزے کی بات پر فریحہ اس کے قریب آئی۔ تمہیں پتا ہے بیا ہمدانی کس کی بہن ہے؟ انایا کی۔ فریحہ کے کہنے کی دیر تھی، علیزہ کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ ہاں یہ سچ ہے، وہی انایا جس پر شہریار مرتا تھا، وہی انایا جو 5 سال پہلے پوائزن پی کر ہاسپٹل میں دم توڑ گئی تھی۔ علیزے اس کی باتوں کو بڑی حیرت سے سن رہی تھی۔ دیکھو علیزے، میرا مقصد انایا اور شہریار کو الگ کرنا تھا، اور یہ ہمارے لیے فائدے کی بات ہے کہ بیا انایا کی بہن ہے۔ ہم اس بات سے فائدہ اٹھا کر ارحم اور بیا کو الگ کر دیں گے۔ جب ہم بیا کو بتائیں گے کہ جس سے وہ شادی کر رہی ہے وہ اس کی بہن کا قاتل ہے۔ دونوں کے چہروں پر شیطانی مسکراہٹ آئی تھی۔ نہ جانے اب یہ دونوں کیا کرنے والی تھیں۔ آج کی ایپیسوڈ چھوٹی ہونے کی وجہ سے نیکسٹ ایپیسوڈ آج شام 7 بجے اپلوڈ کر دی جائے گی۔ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔